السلام علیکم دوستوں، میں ہوں روبینہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں سوشل بکٹ ٹی وی۔ دوستوں، آج میں جو حقیقت آپ کو بتانے جا رہی ہوں اس کے بارے میں شاید ہی بہت کم لوگ جانتے ہوں گے۔ ٹائم مشین کا ایک عجیب سا کانسیپٹ آخر کہاں سے آیا ہے اور اس میں آئنسٹائن اور ہٹلر کا کیا کردار تھا، اور آئنسٹائن اس ٹائم مشین کو بنانے میں کتنا حد تک کامیاب ہو گیا اور اسے منہ کی کھانی پڑی کیونکہ قدرت کا مقابلہ کرنے والا کوئی بھی نہیں۔ اس کا انجام کیا ہوا اور اس ٹائم مشین کی کیا کہانی ہے، اس کی تفصیل کی طرف جاتے ہیں، مگر پلیز اس سے پہلے میرے چینل سوشل بکٹ کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ یہ 28 اکتوبر 1943 کا دن تھا۔ دوسری جنگ عظیم زوروں پر تھی۔ ہٹلر کی جنگی کشتیوں نے اتحادی فوجوں کے ناک میں دم کر رکھا تھا۔ اس وقت ہٹلر کی بحری قوت کو توڑنے کے لیے مشہور سائنسدان البرٹ آئنسٹائن کے ساتھ فلاڈیلفیا میں ایک نہایت خفیہ تجربہ کیا جا رہا تھا، جس کا مقصد پورے جنگی بحری جہاز کو نظروں سے اوجھل کر دینا تھا۔ البرٹ آئنسٹائن اس وقت اتحادی فوجوں کی بحریہ کے لیے کام کر رہا تھا۔ دنیا کی نظروں سے اس پروجیکٹ کو اوجھل رکھنے کے لیے، اس پروجیکٹ کو چھپانے کے لیے یہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ البرٹ آئنسٹائن نیوی کے لیے تارپیڈو بم، انڈر واٹر بارودی سرنگیں بنانے کے پروجیکٹ پر کام کر رہا ہے، جبکہ حقیقت میں کچھ اور چل رہا تھا۔ 28 اکتوبر 1943 کو فلاڈیلفیا میں یہ تجربہ جس جنگی جہاز پر کیا جانے والا تھا اس کا نام USS ایلڈرچ تھا۔ یہ ایک نارمل دن تھا۔ بحری جہاز کے افسروں اور فوجیوں کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ ایک خوفناک سائنسی تجربے کا شکار ہونے والے ہیں۔ سائنسدانوں کی ایک ٹیم دور کچھ فاصلے پر دوربین لیے جہاز کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ تجربے کا آغاز ہوتا ہے۔ جہاز کے چاروں طرف سے بڑی بڑی الیکٹرک مشینوں کے ذریعے مخصوص فریکوینسی پر طاقتور مقناطیسی لہریں پھینکی جاتی ہیں اور روشنی کا ایک جھٹکا ہوتا ہے، جہاز غائب ہو جاتا ہے۔ جی دوستوں، حقیقت میں جہاز غائب ہو جاتا ہے۔ تجربے سے منسلک تمام سائنسدان خوشی سے اچھل پڑے، لیکن ان کی خوشی زیادہ دیر برقرار نہیں رہتی، کیونکہ جہاز غائب تو کر دیا لیکن جہاز کو واپس منظر عام پر لانے کے لیے جو سائنسی پروٹوکول ترتیب دیا گیا تھا وہ کام نہیں کر رہا تھا۔ ٹھیک 10 منٹ کے بعد جہاز خود بخود ظاہر ہوتا ہے، لیکن جہاز پر موجود انسانوں کی حالت نہایت قابل رحم تھی۔ آدھے سے زیادہ لوگ جل چکے تھے۔ چند لوگ ایسے بھی تھے جو جہاز کے سٹیل میں زندہ دفن تھے، اور بچے کچے لوگ پاگل ہو چکے تھے۔ اس پروجیکٹ کو فوری طور پر ٹاپ سیکرٹ قرار دے کر بند کر دیا گیا اور تمام وہ ریکارڈ مٹا دیا گیا جس کے مطابق یہ پتہ چلتا کہ امریکی بحری جہاز USS ایلڈرچ کبھی فلاڈیلفیا آیا یا اس پر کوئی تجربہ کیا گیا تھا۔ اس سائنسی تجربے کا شکار ہونے والے لوگوں کے لواحقین سے یہ کہا گیا کہ یہ جہاز جنگ کے دوران تباہ ہو گیا اور اس میں موجود تمام لوگ مر چکے ہیں۔ یہ راز ہمیشہ راز رہتا اگر اس تجربے کے برسوں بعد البیلک نامی سائنسدان جو اس تجربے سے تعلق رکھتا تھا وہ اپنی زبان نہ کھولتا، جس کا کہنا تھا کہ ہمارا مقصد صرف نظروں سے غائب کرنا نہیں تھا، بلکہ البرٹ آئنسٹائن طاقتور مقناطیسی لہروں کے ذریعے ٹائم اینڈ سپیس میں زبردست بگاڑ پیدا کر کے ٹائم مشین بنانے کا تجربہ کر رہا تھا۔ اس تجربے کا دوسرا عینی شاہد، وٹنس یعنی گواہ، کارلوس ایلینڈے تھا، جو کہ اس ڈیک پر ملازم تھا جدھر یہ تجربہ ہوتا تھا۔ اگرچہ امریکہ میں آج تک اس واقعے پر کوئی تحقیقی کمیشن قائم نہیں ہو سکا کہ USS ایلڈرچ اور اس کے عملے کو بغیر بتائے ایک غیر انسانی سائنسی تجربے کرنے کا شکار کیوں بنایا گیا۔
आज इतने साल गुजर जाने के बाद इस तजर्बे से जुड़े बहुत से लोग हैं जो ये सब तफसीलात बताते हैं। आज अगर इंटरनेट पर हम एक्सप्लोर करें फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट लिखकर, तो इसकी तमाम तफसीलात आपको आसानी से मिल सकती हैं। खैर दोस्तों, इस वक्त हमारा मेन मौजू ये है कि अगर आइंस्टाइन वाकई टाइम मशीन बनाने का तजर्बा कर रहा था, तो क्या ऐसा मुमकिन है कि साइंसी तौर पर ऐसी मशीन ईजाद कर ली जाए जिसके ज़रिए हम माजी यानी पास्ट या फ्यूचर में जा सकते हैं? इस सवाल के जवाब में आइंस्टाइन की वो बहुत ही मशहूर इक्वेशन यानी मसावात आपके सामने रखते हैं, जैसे कि E=mc²। कहा जाता है जिसके मुताबिक जब कोई जिस्म रोशनी की रफ्तार हासिल कर लेता है तो वक्त उसके लिए रुकना शुरू हो जाता है। 1991 में अमेरिका में होने वाली एक साइंसी तहकीक में कहा गया है, साइंस की एक शाख क्वांटम के मुताबिक टाइम मशीन बनाना मुमकिन है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर लियो पिचर का कहना है कि अगर हम टाइम और स्पेस में एक वार्म होल पैदा करने में कामयाब हो जाते हैं तो उसके ज़रिए हम पास्ट और फ्यूचर में जा सकते हैं। दोस्तों, इस बात का सादा ज़बान में हम यूँ भी समझ लें कि जो वक्त गुज़र रहा है या जो वक्त गुज़र चुका है या फ्यूचर में आएगा, उसे टाइम एंड स्पेस कहा जाता है। अब वार्म होल क्या है? ये टनल है जो टाइम एंड स्पेस में मकनातीसी लहरों के ज़रिए गड़बड़ पैदा करके वजूद में आती है। इसको मज़ीद एक्सप्लेन अगर किया जाए तो यूँ समझ लें कि आप एक कागज़ पर निहायत ही ऊपर एक नुक्ता लगाएं और फिर बिल्कुल आखिर में एक नुक्ता लगाएं। जो ऊपर वाला नुक्ता है उसको 1885 समझ लें और जो नीचे वाला नुक्ता है उसको 2021 समझ लें। इन दोनों नुक्तों के दरमियान जो फासला है वो टाइम एंड स्पेस है, यानी इन सालों का वक्त जो गुज़र चुका है। अब अगर कोई 2021 से 1885 में जाना चाहता है तो वो क्या करेगा? अगर आप इस कागज़ को दरमियान से पकड़कर फोल्ड कर दें तो दोनों पॉइंट एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। मतलब 1885 और 2019 यानी 2021 करीब आ जाएंगे। ये जो कागज़ का दरमियान से फोल्ड किया है वो हमारी गड़बड़ है जो आपने टाइम एंड स्पेस में पैदा कर दी। इसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा ये है कि 1885 यानी 1885 और 2021 के दरमियान एक शॉर्टकट रास्ता बन गया। ये रास्ता वार्म होल है। ये दरअसल टाइम मशीन का वो क्वांटम असूल है जो हिसाबी किताबों यानी मैथ्स के अंदाज में तो आसानी से समझ आ जाता है, लेकिन फ़िलहाल रियलिटी ऑफ लाइफ ज़िंदगी की हकीकत में इसको लाना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये हकीकत है कि दूसरी जंग अज़ीम यानी वर्ल्ड वार 2 में ऐसे तजर्बात और खुफिया तौर पर किए गए हैं जिनका मकसद टाइम एंड स्पेस में बिगाड़ पैदा करके टाइम मशीन बनाना था। डाई ग्लॉक हिटलर का वो खुफिया प्रोजेक्ट था जिसकी इत्तला इत्तेहादी सीक्रेट एजेंसियों को मिली, तो एल्बर्ट आइंस्टाइन को फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट करना पड़ा था। डाई ग्लॉक के बारे में पहली बार इंकशाफ 2000 में दूसरी जंग अज़ीम के मिलिट्री राजों से पर्दा उठाने वाले पोलिश सहाफ़ी और बाद में निक कुक ने किया। आज अगर इंटरनेट पर डाई ग्लॉक लिखकर सर्च करें तो इसके बारे में काफ़ी तफसीलात नज़र आ सकती हैं। कहा जाता है कि डाई ग्लॉक का मकसद दूसरी फ़ौजों की किसी भी यूनिट के गिर्द ऐसा एनर्जी बबल पैदा करना था जो टाइम एंड स्पेस को ख़राब कर दे और दूसरी फ़ौजी चंद घंटे आगे यानी फ्यूचर या चंद घंटे पीछे यानी माजी में यानी पास्ट में चले जाएं। डाई ग्लॉक के किसी खुफिया मकाम पर ज़ेर ज़मीन बहुत बड़ी टनल बनाई गई थी जिसमें हिटलर के खुफिया साइंसदान दिन रात इस पर काम करते थे। इनका मकसद डाई ग्लॉक के ज़रिए 100 मिलियन वाट बिजली का ऐसा मकनातीसी बबल पैदा करना था जो टाइम एंड स्पेस में मतलूबा गड़बड़ पैदा कर सके। और दोस्तों, अभी ये मशीन बन ही रही थी कि इत्तेहादी फ़ौजों ने जर्मनी का
محاصرہ کر لیا۔ ہٹلر کو شکست ہوتی ہے، مگر بھرپور تلاش کے باوجود ہٹلر کی گرفتاری عمل میں نہیں آئی اور نہ ہی اس کی لاش ملتی ہے۔ جس خفیہ مقام پر ڈائی گلوک کو بنایا جا رہا تھا وہ مقام تلاش کر لیا جاتا ہے، مگر ڈائی گلوک غائب ہوتی ہے۔ دوستوں میں یہاں پہ بتاتی جاؤں، ڈائی گلوک بیسیکلی ایک مشین ہے اور وہاں ٹوٹی ہوئی مشینوں اور سائنسدانوں کی گلی سڑی لاشوں کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اس واقعے کے 20 سال بعد دسمبر 1965 میں امریکی ریاست پینسلوینیا میں آسمان سے آگ میں لپٹی ایک مشین ایک ویران علاقے میں گرتی ہے۔ وہاں کے رہنے والے لوگ مشین کا جو حلیہ بتاتے ہیں وہ بالکل ڈائی گلوک سے ملتا جلتا تھا۔ ان لوگوں کے مطابق اس میں ایک جلی ہوئی لاش بھی نکلی تھی۔ واقعے کے کچھ دیر بعد CIA نے اس علاقے کو اپنے گھیرے میں لے لیا اور مشین کے ٹکڑے اور جلی ہوئی لاش ٹرک میں ڈال کر چلے گئے۔ حیرت انگیز طور پر اس واقعے کو بھی ٹاپ سیکرٹ قرار دے کر اس کے بارے میں کوئی بھی تفصیل پیش نہیں کی گئی۔ لیکن دوستوں، اگر ان کی یہ کڑیاں سے کڑیاں ملائی جائیں تو یہ دراصل ڈائی گلوک ہی تھی، جس کے ذریعے ہٹلر نے 20 سال مستقبل یعنی فیوچر میں آنے کی کوشش کی، لیکن ورم ہول کے اندر انتہائی گرم لہروں اور گرمی کی شدت نے اس کو جلا کر راکھ کر دیا اور وہ اپنی مشین کے ساتھ تباہ ہو گیا۔ ہو سکتا ہے دوستوں آج بھی کسی خفیہ جگہ پر ٹائم مشین بنانے کا تجربات کیے جا رہے ہوں، لیکن سائنس چاہے جتنی مرضی ترقی کر لے، ایک بات تو ظاہر ہے کہ انسان قدرت کے سامنے بے بس ہے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ سائنسی ایجادات کو دنیا کو برباد نہ کرے، بلکہ یہ لوگوں کی مدد میں استعمال کرے۔ اس میں دنیا کا بہت ہی فائدہ ہے۔ تم قدرت سے جتنا مقابلہ کرو گے تم اتنا ناکام ہوگے۔ دوستوں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی، اور پلیز یہ ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔